بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گزشتہ چند روز سے پاکستان اور افغانستان کے مشترکہ انٹرنیشنل بارڈر ڈیورنڈ لائن کے قریب طالبان اور پاک فوج کے درمیان کچھ تازہ ترین جھڑپ کے نئے واقعات دیکھنے کو مل رہے ہیں، جن کو صرف پاکستان اور افغانستان کی لوکل نیوز ایجنسیز نے ہائی لائٹ نہیں کیا، بلکہ انٹرنیشنل میڈیا نے بھی اس واقعے کو رپورٹ کیا ہے۔ جیسا کہ یہ رشیا کی انٹرنیشنل نیوز ایجنسی رائٹرز کی خبر آپ کے سامنے ہے، افغان طالبان سٹاپ پاکستان آرمی فرام فینسنگ انٹرنیشنل بارڈر۔ مطلب کہ طالبان نے پاک افغان انٹرنیشنل بارڈر، جو کہ ڈیورنڈ لائن کے نام سے مشہور ہے، اس کے قریب پاک آرمی کو باڑ لگانے سے، یا پھر آپ سادہ لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاک افغان بارڈر کے قریب طالبان نے پاکستان کو دیوار بنانے سے روک دیا ہے، اور اس دوران پاک آرمی اور طالبان کے درمیان کچھ نوک جھوک بھی ہوئی ہے، جس کا اظہار افغانستان کے ڈیفنس منسٹر ملا محمد یعقوب نے بھی سرکاری طور پر کیا ہے۔ تاہم پاکستان کی جانب سے فی الحال اس واقعے کے نتیجے میں کوئی آفیشیل سٹیٹمنٹ ابھی تک جاری نہیں کی گئی۔ سب سے پہلے آپ کو یہ جان لینا ضروری ہے کہ آخر پاکستان اور افغانستان کا بارڈر تنازع ہے کیا، جس کو لے کر پہلے غنی حکومت میں پاک افغان بارڈر کے قریب فائرنگ سمیت دہشت گردی کے واقعات ہوتے تھے، اور اب طالبان کی موجودگی میں بھی پھر سے وہی واقعات دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ ایکچولی پاکستان اور افغانستان کی ٹوٹل بارڈر لینتھ تقریباً 2640 کلومیٹر ہے، جو کہ برٹش انڈین ڈپلومیٹ مورٹیمر ڈیورنڈ کے نام پر اسے ڈیورنڈ لائن کا نام دیا گیا تھا، کیونکہ برِ صغیر کی تقسیم ہند سے پہلے آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ برطانیہ کا سب کانٹیننٹ میں راج ہوا کرتا تھا، اور اس وقت پاکستان اور بھارت ایک ہی ہوا کرتے تھے۔ مشترکہ سرحد کے ساتھ افغانستان کا ایک بہت بڑا بارڈر ایریا لگتا تھا، اور جب پاکستان بھارت سے علیحدہ ہو کر 14 اگست 1947 کو ایک آزاد ملک کی حیثیت سے معرض وجود میں آیا، تو اس وقت افغانستان کا یہ سارا بارڈر ایریا پاکستان کے ساتھ جوڑ دیا گیا، اور ان دونوں ملکوں کے درمیان ایک کامن ایریا کو ڈیورنڈ لائن کا نام دیا گیا، جو کہ انٹرنیشنل بارڈر کی حیثیت سے جانا جاتا ہے، جس کو آپ بفر زون اور نو مین ایریا کا بھی نام دے سکتے ہیں۔ پاکستان اس ایریے پہ اس لیے باڑ یا جنگلہ لگانا چاہتا ہے کیونکہ سابق افغان حکومت اشرف غنی کے دور میں اسی بارڈر ایریے کے تھرو بھارت افغانستان کی انٹیلیجنس NDS کی مدد سے پاکستان میں دہشت گردی کو فروغ دیتا ہوا آ رہا تھا، اور تقریباً پاکستان میں آج تک جتنے بھی دہشت گردی کے واقعات رونما ہوئے، ان میں سے 80% سے زیادہ اسی افغان سرزمین سے دہشت گرد پاکستان میں داخل ہوا کرتے تھے۔ ان میں سانحہ پشاور APS سکول سمیت بہت بڑے بڑے واقعات قابل ذکر ہیں، اور غنی حکومت میں سانحہ APS کے بعد پاکستان نے باقاعدہ اس بارڈر کے قریب باڑ لگانے کا فیصلہ کیا تھا، اور اب تک تقریباً 90% باڑ لگانے کا مرحلہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور تقریباً 10% حصہ رہ گیا ہے، جس کو مکمل کرنے میں پہلے غنی حکومت نے ریزسٹنس شو کی تھی، اب وہی کام طالبان بھی کر رہے ہیں، جو کہ انتہائی تکلیف دہ عمل ہے، کیونکہ جب سے طالبان نے افغانستان میں اپنی عبوری حکومت قائم کی ہے، اس کے بعد سے پاکستان اور طالبان کے اچھے تعلقات چل رہے تھے، کیونکہ طالبان نے اقتدار سنبھالنے کے بعد سب سے پہلے یہی اعلان کیا تھا کہ وہ کسی کو افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، اور یہی وجہ ہے کہ جب سے طالبان نے اپنی افغانستان میں حکومت قائم کی ہے، تو صرف پاکستان ہی وہ ملک ہے جو خلوص دل سے افغان امن پروسیس کے ذریعے روس، چین، امریکہ، ایران، ترکی سمیت دیگر اہم ملکوں کو طالبان سے مذاکرات کرنے کے لیے میز پر لایا تھا، کیونکہ پاکستان کبھی نہیں چاہتا کہ افغانستان کے حالات پھر سے غیر مستحکم ہو، جس سے اوبیسلی پاکستان پر بھی منفی اثر پڑے گا۔ لہٰذا ان حالات میں جب امریکہ سمیت پورا ویسٹ پہلے ہی طالبان کو لے کر خوف زدہ ہے، تو ایسی صورتحال میں اگر ان کے تعلقات اپنے حقیقی اسلامی برادر ملک یعنی پاکستان کے ساتھ بھی ناخوشگوار ہوتے ہیں، تو اس سے صرف پاکستان کو ہی نہیں بلکہ طالبان کو بھی مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جو خطے کے امن کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ فی الحال آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔